السلام علیکم دوستوں، آج آپ کی خدمت میں ایک چیلنج والا مضمون ہے کہ قادیانیت کے اوپر ہے۔ میرا جو قادیانیت کا مضمون ہے وہ صرف علمی ہے اور لڑائی جھگڑے والا نہیں ہے۔ مرزا غلام احمد جو اس کا بانی تھا، اس نے دعویٰ کیا تھا امام مہدی کا، اور امام مہدی کے دعویٰ میں ایک چیلنج کیا تھا کہ عیسائی مذہب میں جب تک عیسیٰ علیہ السلام زندہ تھے، موجود تھے، تو ان کو خدا کا بیٹا اور خدا نہیں بنائے گا، اور ان کے فوت ہونے کے بعد ان کو بنائے گا۔ اچھا، یہ چیلنج والا مضمون تھا۔ 85 سال کے بعد اللہ کے فضل سے میرے تھرو اس کا جواب آیا، اور اس کا مباہلہ بھی ہوا۔ مباہلہ مناظرے کو نہیں بولتے، جب مناظرہ ختم ہو جاتا تو مباہلہ آفر کرتے ہیں، جیسا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کرسچن کو آفر کیا تھا، وہ بھاگ گئے تھے، آئے نہیں تھے، کیونکہ مباہلہ میں دونوں پارٹی کا ایکسیپٹ ہونا ضروری ہے۔ تو بہرحال تو مضمون یہ تھا کہ جب وہ امام مہدی کا دعویٰ کیا، تو امام مہدی کے بارے میں ہم مسلمانوں کا ایمان ہے کہ آخری زمانے میں امام مہدی آئیں گے تو آسمان سے عیسیٰ علیہ السلام واپس آئیں گے، اور واپس آ کے دونوں مل کے اسلام کا تبلیغ کریں گے۔ تو جب وہ امام مہدی کا دعویٰ کیا تو اس سے پوچھا، بھائی تم اگر امام مہدی ہے تو عیسیٰ علیہ السلام کہاں ہے؟ اچھا، وہ چونکہ جھوٹا تھا تو وہ بولا کہ عیسیٰ علیہ السلام، تمہارا ایمان غلط ہے کہ وہ آسمان پہ گئے، بلکہ سورہ مائدہ کا آیت فلم توفتنی ہے 117 نمبر، اس میں عیسیٰ علیہ السلام فرما رہے جب تک ہم موجود تھے، گواہ تھے، جب تو مجھے اٹھا لیا قیامت کے دن بات ہو رہا، تو اللہ تعالیٰ نگران تھے۔ اس سے میں نے بتانے مانگ رہا ہے کہ جب تک وہ زندہ تھے تو عیسائی صحیح راستے پہ تھے، اور جب عیسیٰ علیہ السلام آسمان پہ چلے گئے تو وہ پھر بگڑ گئے اور ان کو خدا کا بیٹا اور خدا بھی بنائے، ان کا پوجا بھی۔ تو اب بات یہ ہے کہ یہ تو سورہ مائدہ سے ثابت کرنا مانگ رہا تھا، غلط ہے دلیل، لیکن ثابت کرنا مانگ رہا تھا قرآن سے۔ دوسرا کتاب لکھا مسیح ہندوستان میں، اس میں لکھ رہا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام 120 سال کی عمر میں فوت ہوئے۔ تو یہ جو موجودہ کیلنڈر چلتا ہے اس میں AD لکھتا ہے نا، AD کے میں نے آفٹر ڈیتھ سمجھتے لوگ غلط ہے۔ یہ انگلش کا لفظ نہیں ہے، یہ لاٹن زبان کا ہے، اس کے میں نے اینو ڈومینو، یعنی عیسیٰ علیہ السلام جب پیدا ہوئے تھے تو اس وقت سن 1 تھا، یہ کیلنڈر ان کے پیدائش سے شروع ہوا۔ تو جب 120 سال کی عمر میں فوت ہوں گے تو سن 120 ہوگا، کیونکہ ان کے پیدائش سے شروع ہوا۔ اچھا، تو سن 120 میں اگر فوت ہوئے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ عیسائی مذہب میں ان کو خدا کا بیٹا وغیرہ جو ہے یہ 120 سن کے بعد بنے گے، اس کے پہلے نہیں بن سکتے۔ تیسرا کتاب لکھا ہے چشم مسیحی۔ چشم مسیحی میں بتا رہا ہے کہ سینٹ پال وہ انسان تھا جو عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا بیٹا بنا دیا اور خدا بنا دیا سب۔ تو یہ سینٹ پال جو ہے سن 65 کو فوت ہوا۔ تو پہلے کون فوت ہوا؟ سینٹ پال فوت ہو گیا سن 65 میں، وہ 55 سال بعد میں فوت ہوئے۔ اچھا، بتا رہا ہے کہ اگر آسمان پہ زندہ ہے عیسیٰ علیہ السلام تو دنیا میں ان کا عبادت شروع نہیں ہوا، ان کو خدا کا بیٹا نہیں بنایا گیا۔ تو کشمیر میں زندہ تھے اور فلسطین میں خدا کے بیٹے بن گئے تھے پولیس کے ذریعے۔ جب آسمان قبول کیا تو کشمیر کیسے قبول ہوگا؟ اس سے یہ بالکل ایک اور ایک دو کی طرح جھوٹا ثابت ہو گیا۔ اس میں نے بولا تھا کہ مزدور 1 کروڑ مدد انعام چاہیے، نہیں ہے۔ پھر اس مضمون کے اوپر مباہلہ کیا ہوگا۔ مباہلہ بولتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنا لعنت بھیج کر وہ ظاہر کر دے کون سچا اور کون جھوٹا۔ تو 3 جون 1999 کو مباہلہ ہوا تھا۔ 30 جولائی کو لنڈن میں جلسے میں اناؤنس کیا 18,000 کے قادیانیوں کے سامنے کہ یہ مباہلہ ہو گیا اور 1 سال میں جھوٹا ثابت ہوگا۔ لیکن اللہ کے فضل سے صبح 20 اگست کو ادھر کا شرط تھا کہ لنڈن میں وہ لوگ میگزین میں چھاپیں گے اور پاکستان میں میرا کام تھا۔ تو لنڈن کے جو الفضل ہیڈ کوارٹر کا میگزین ہے 20 اگست کو پہلے دفعہ پرنٹ ہوا مباہلہ کا خبر، اور اسی دن جمعہ کا نماز تھا۔ تو وہ مرزا طاہر جو خلیفہ جس کے ساتھ مباہلہ ہوا تھا وہ خطبہ دینے آیا، 10 منٹ کا خطبہ دیا، زبان پر فالج نما حملہ ہو گیا تھا، کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا لوگوں کو، تو اس کو ممبر سے اٹھا کے ایمرجنسی میں ہاسپٹل میں لے گئے، دوسرے نے خطبہ دیا اور نماز پڑھا۔ تو اس طریقے سے مباہلہ ہوتا ہے جس میں لعنت آتا ہے اور وہ جھوٹا ثابت ہو جاتا ہے کون ہے۔
تو یہ مباہلہ کے لیے وہ 1988 میں آفر کیا تھا، بہت لوگوں کو آفر کیا تھا، اس کو بھی آفر کیا تھا جو مباہلے کے اوپر میں کوئی بھی لٹریچر لکھے ہوں، کچھ بھی لکھے ہوں، آرٹیکل وغیرہ. تو اللہ کے فضل سے میرے آرٹیکل کو یوسف لدھیانوی صاحب نے انعام بھی دیا تھا. حنیف موتی والا بولا تھا یہ معجزہ ختم نبوت ہے. بشیر جمالی صاحب نے بولا تھا بہت سے علماء نے لکھا ہے لیکن یہ مضمون اللہ کی طرف سے. تو اس مضمون پہ مباہلہ ہوا، اور مباہلہ کے 2002 میں یعنی 2 سال بعد ایک اور مزے کی بات یہ ہوئی کہ وہ شیطان کے چیلے کتاب چھپا لنڈن سے قادیانی روڈ میں. تو جس پوائنٹ پہ مباہلہ ہوا تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام کی زندگی میں شرک ہو گئی تھی، میرے نے ثابت کیا تھا، لیکن مرزا غلام احمد بولتا تھا زندگی کے بعد ہوا، موت کے بعد. تو اس پوائنٹ جو میرا پوائنٹ تھا اس کو صحیح تسلیم کر دیا 13-14 دفعہ. اس پوائنٹ کو تسلیم کر کے لکھا ہے کہ وہ فلسطین میں تھے، یہ سری نگر میں زندہ تھے کشمیر میں، اور فلسطین میں ان کو خدا کا بیٹا بنا دیا تھا سینٹ پال نے. تو اس سے ان کا ایمان ٹوٹلی غلط ثابت ہو گیا. اور یہ مضمون بہت قیمتی ہے، آپ لوگ کے لیے تھوڑا سا کاپی لائے ہیں، تو اس کو دیکھیے گا اور انشاءاللہ آپ کو مزہ آئے گا. اس کے ساتھ آپ کا بہت شکریہ سننے کا. ایک اور مضمون ہے، اگر آپ لوگ تو فرصت میں ابھی نا چھوٹا سا مضمون آپ لوگ شروع کر دیا. نہیں ابھی انتظار کر رہے تھے، پہلے شروع میرا انتظار میں جاؤں. ہاں تھینک یو. وہ ایک اور مزے کا مضمون ہے کہ یہ مرزا غلام احمد کا بیٹا تھا بشیر الدین، وہ خلیفہ بھی بنا تھا. تو وہ دعوت امیر ایک کتاب لکھا تھا، اس میں لکھا تھا کہ جبرائیل علیہ السلام ہر سال ایک دفعہ قرآن شریف سناتے تھے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو. اس دفعہ 2 دفعہ سنے اور بولے کہ ہر آنے والا نبی پچھلے نبی سے نہیں سن پایا. اور پھر بولتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام 120 سال کے تھے، تو میں سمجھتا ہوں میں بھی 60 کے قریب ہوں گا. تو 60-63 میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے پردہ کیا. تو اب بات یہ ہے کہ اگر یہ حدیث کو صحیح مانا جائے تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اگر آدھا تھے عیسیٰ علیہ السلام کے، تو مرزا غلام احمد کو اور آدھا ہونا تھا، 30 سال کی عمر میں فوت ہونا تھا. یہ تو 70 سے بھی اوپر میں گیا، تو اس سے بھی وہ غلط ثابت ہو جاتا ہے. تو یہ بھی مضمون بہت اچھا تھا، اس سے بھی کافی مسلمان بنے. وہ جو انعامی مضمون پہلے سنایا تھا اس سے بھی کافی قادیانی مسلمان بنے. اور انشاءاللہ جس دن یہ مضمون اور زیادہ مشہور ہوتے جائے گا تو قادیانیت کا ہیڈ کوارٹر جو ہے وہ انشاءاللہ بند ہو جائے گا. انشاءاللہ.